پروردگار بہروں بر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز علماء، قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں، قرآن کریم کی ان آیات کے معنی اور مفاہیم وغیرہ واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں بہت ہی آسان الفاظ میں، تاکہ بات ہمارے اندر اتر جائے۔ خواتین و حضرات، یہ قرآن کریم، یہ ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام، آخری کتاب، آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری شریعت، ہم آخری امت۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن کریم میں؟ تو ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور ہم پر یہ آیات کھول دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ نمل کی آیت نمبر 19 پر بات کروائیں گے اپنے عہد کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 19۔ پورا ایک واقعہ ہے، اس دعا کا پس منظر کیا ہے یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ وادی نمل میں سے گزر ہو رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا، اور وہاں کیا ہوا، پھر چیونٹی نے کوئی بات کہی، وہ بات کیسے آگے بڑھی، اور سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی بات کو سنا اور سمجھا، اور آپ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد آپ نے کیا یہ دعا جو مانگی، جو آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ڈھیروں نکات ہیں اس دعا میں، ڈھیروں موضوعات ہیں اس دعا میں۔ ہم چاہیں گے کہ ایک ایک نقطے پر ہمارے معزز مہمان ہمیں تعلیم فرمائیں۔ اب رب اوزعنی سے شروع کریں گے، اللہ مجھے قابو میں رکھ، اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ۔ کیا اللہ سے توفیق مانگی جا رہی ہے؟ یعنی کوئی مقام حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ کہ مجھے اللہ نے یہ سب کچھ دے دیا، اور ایک ٹیڑھ آ جاتی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں، کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اور یہ دعا قرآن کریم میں رکھ دی گئی، یعنی قیامت تک کے لیے رکھ دی گئی، پڑھی جاتی رہے گی۔ پھر یہ وہ نعمتوں کی بات ہو رہی ہے، اے اللہ جو تو نے نعمتیں مجھ پر نازل کی اور میرے والدین پہ نازل کی، تو والدین کو نعمتیں جو حاصل ہوتی ہیں، ان نعمتوں کا شکر بھی وہ بھی اولاد کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ کیا یہ سکھایا جا رہا ہے؟ پھر شکر، داؤد علیہ السلام کا شکر، یعنی ان کے والد سلیمان علیہ السلام کے والد، ان کا انداز شکر، ان کا جو آداب شکر، اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی مختلف آیات اس ذیل میں وہ بھی سامنے آئیں گی، اور سیکھیں گے بہت ساری باتیں اس آیت کے حوالے سے، اور جوڑیں گے لمحہ موجود سے کہ آج قرآن کریم کی یہ آیت ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے۔ تشریف فرما ہے محترم علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ۔ خواتین و حضرات، علامہ صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا بہت اہم نام، بڑا محبوب اور بہت مقبول نام، محترم علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ۔ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نمل اور آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني
وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق اللہ العظیم۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکرائے اور فرمایا، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل فرما۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، قبلہ علامہ سید رضی جعفر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنی مرتبہ حج ادا فرمایا؟ درست جواب ایک بار۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینے کا محاصرہ کیا گیا تھا؟ 15 دن، 30 دن یا 40 دن؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے۔ انبیاء کی دعائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا کیا پس منظر ہے، ذرا اختصار کے ساتھ اس کا ہم ایک بیک گراؤنڈ ذرا سا بنا لیتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ سلیمان علیہ السلام کون، آپ کی خوبیاں، آپ کا اختصاص جو صرف آپ ہی کو عطا کیا گیا، اور پھر یہ دعا جو مانگ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام۔ ارشاد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انبیاء کے دوران ایک خاص شان رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ سلطنت اور بادشاہت دی، اور بادشاہت بھی غیر معمولی۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں یا گزرے ہیں وہ کسی ایک ملک کے بادشاہ ہوتے ہیں، جناب سلیمان ساری دنیا کے بادشاہ، اور صرف انسانوں کے نہیں، درندوں پر حکمرانی، پرندوں پر حکمرانی، حیوانات پر حکمرانی، جنات پر حکمرانی۔ جناب سلیمان کے واقعات 3 سوروں میں خاص طور سے ہیں۔ ایک سورہ نمل جس کی آپ نے آیت نمبر 19 پڑھی، ایک سورہ سبا 34واں سورہ، اور ایک سورہ سواد۔ تو سورہ سواد میں ہے کہ اگر کوئی جنات بھی نافرمانی کرتا تھا تو اسے رسیوں سے جکڑ دیتے تھے اور ستونوں کے ساتھ باندھ دیتے تھے کہ جب تم فرما برداری کرو گے تو آزاد ہوگے۔ اللہ نے ان کی غیر معمولی نازبرداری کی ہے، بہت ہی غیر معمولی۔ ہر مخلوق پر حکمرانی، گویا عرش پر اللہ کی حکمرانی ہے تو فرش پر جناب سلیمان کی حکمرانی۔ کہیں جانا چاہیں تو اس میں بھی عجیب نازبرداری۔ حکم تھا قالین بچھاؤ، اس پر بیٹھ جاؤ اپنے مائدین سلطنت کے ساتھ۔ یہ جو قالین بچھایا جاتا تھا اسی کو بساط سلیمانی کہتے ہیں۔ ہوا کو حکم تھا اس قالین کو اٹھاؤ اور جہاں چاہیں لے جاؤ۔ تو قرآن کی آیت ہے وغدوها شہر ورواحها شہر۔ صبح کو کہیں جانا چاہیں تو جتنی مسافت انسان 1 مہینے میں طے کرتا ہے ہوا 1 گھنٹے میں طے کرا دیتی تھی۔ شام کو کہیں جانا چاہیں تو جتنی مسافت مہینے بھر میں کوئی انسان طے کرتا ہے ہوا 1 گھنٹے میں طے کر دیتی تھی۔ قالین پر بیٹھے، ہوا کو حکم لے کے چلو۔ ایک اور
احسان اللہ کا ایک اور ناز برداری، اب ظاہر ہے کہ صبح چلیں گے تو دھوپ پڑے گی سر پر. پرندوں کو حکم کہ سارے پرندے اپنے پروں کو جوڑ کر سلیمان کے سر پر چھتری بنائیں. ٹھیک. ہمارا محبوب بندہ جا رہا ہے، بہت پیارا بندہ جا رہا ہے، ہم نے سلطنت دی اس کو، دکھانا چاہتا قدرت، لے کے چلی. وہاں بھی ایک خاص حکم تفاسیر کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. جتنے پرندے ہیں سب پروں کو جوڑیں، کسی پرندے کو غیر حاضر ہونے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی پرندہ غیر حاضر ہو تو اس کی جگہ خالی رہے. ٹھیک. دوسرے پرندے اس جگہ کو پر نہ کریں تاکہ پتہ چل جائے آج کون غیر حاضر ہے. ایک روز نکلے اسی طرح جیسے ہمیشہ نکلتے تھے، سر پر دھوپ پڑی تو غور سے دیکھا، قرآن کے الفاظ مالی لا اری الحدود، کیا وجہ ہے؟ ہدہد نہیں دکھائی دے رہا، چونکہ جگہ معین تھی، یہاں حدود رہے گا، کسی اور جگہ کو پر کرنے کی اجازت نہیں تھی. مالی لا اری الحدود، کیا بات ہے، حدود نہیں نظر آ رہا. خیر تھوڑی دیر میں حدود آ گیا. اس نے کہا کہ میں جناب میں اڑتا ہوا چلا گیا ایک ایسے علاقے میں ایک عورت حکومت کر رہی ہے، اللہ کو نہیں مانتی. اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ میرے سلطنت میں کوئی اللہ کو نہ مانے؟ جاؤ یہ میرا خط لے جاؤ. خط لے کر گیا پرندہ گیا اور اس نے بلقیس کے سامنے خط ڈال دیا. اس نے خط پڑھا، انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے، آغاز بسم اللہ سے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد اسے سنایا. پھر تفصیل میں نہیں جاتا. اس نے سوچا کہ کوئی بادشاہ نے مجھے خط لکھا ہے، کچھ تحفے بھیج دیے. جناب سلیمان نے اس کے 10 گنا تحفے اضافہ کر کے واپس کیے اور کہا انتم بہدیہ کہ تم تفرحون، اپنے تحفے سے تم خوش رہو، مجھے تمہارا ایمان چاہیے، اسلام لاؤ. خیر وہ بیچ کی تفصیل میں چھوڑ رہا ہوں کہ یہ آخر وہ وقت آیا کہ وہ سلیمان پر ایمان لائی. اور اس میں بھی ایک معجزہ بھی دکھایا گیا تھا، غیر معمولی معجزہ. حکم ہوا کہ اس کے تخت کو منگوا لو. جناب سلیمان نے دربار میں اعلان کیا کون اس کا تخت لے کے آئے گا. قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک دیو نے کہا انا آتی کبھی، آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا. مگر جناب اتنی تاخیر کی اجازت نہیں تھی، لانا تھا یمن سے، پیش کرنا تھا فلسطین میں، مگر اتنی دیر کی گنجائش نہیں تھی. قال الذی عنده علم من الکتاب، اس انسان نے کہا جس کے پاس کتاب الہی کا تھوڑا سا علم تھا، میں چشمے زدن میں پیش کر دوں. ٹھیک. اور وہ تھے آصف بن برخیہ. آصف ابن برخیہ سلیمان کے وزیر سلطنت. ہاتھ بڑھایا اور تخت آ گیا. جب بلقیس نے منظر دیکھا کہ اچھا میرے سامنے سے تخت یوں اٹھا وہ چل پڑا، سمجھ گئی ہاں یہ کچھ معاملہ دوسرا ہے. پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ آئی اور اسلام لائی. تو یہ ہے جناب سلیمان، اتنی اللہ تعالیٰ نظمبرداری کر رہا ہے. اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے، زمینی سفر ہے ان کا، لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں تو قالت نملتن، ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیو سب اپنے بلوں میں چلی جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. تب پہنچ گئے وہاں پر، اس چیونٹی کو اٹھا لیا، ہاتھ پر رکھا. وہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے فتبسم ضاحکا، چونٹی کی بات سن کے ہنسے. چونکہ الہی نمائندے وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ کائنات کی ہر زبان دیتا ہے، چونکہ تمام مخلوقات پر اللہ کے نمائندے ہیں، لہذا مخلوقات کی زبان بھی جانتے ہیں. اس چونٹی کو اٹھا لیا، ہاتھ پر رکھ لیا. بعض تفسیر میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، جناب سلیمان نے اس چونٹی کو مخاطب کیا، چونٹی اس وقت تو اپنے کو کیسے محسوس کر رہی؟ اس نے کہا میں آپ سے اپنے کو بلند محسوس کر رہی ہوں. مجھ سے بلند محسوس کر رہی ہے؟ میں بادشاہ ہوں، نبی ہوں. کہاں؟ اس لیے کہ آپ کے قدم زمین پر ہیں اور میرے قدم ایک نبی خدا کے ہاتھ پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فتبسم ضاحکا، جناب سلیمان ہنسے کہ دیکھو اس کے اندر کیا شعور اللہ نے عطا کیا. اگر مخلوقات سے گفتگو کا ہمیں موقع ملے تو ہم چلیں سمجھے کہ اللہ نے ان میں بھی کتنی عقل و شعور کی باتیں مرحمت کرتی. یہی چونٹی جس کے بارے میں نہج البلاغہ میں آپ پڑھتے ہیں آپ ماشاءاللہ کہ وہ سردیوں کے زمانے کے لیے اناج جمع کرتی ہے، گرمیوں کے زمانے میں چھوٹی چھوٹی چونٹیاں
اپنا ذخیرہ کر رہی ہیں، راستہ پہچانتی ہیں، خوشبو محسوس کرتی ہیں کہاں میرے دانہ ہے، ان دانوں کو کیسے میں لے جانا ہے، کیسے ان کا گھر تیار ہوتا ہے، کیسے اپنے لشکر کے ساتھ رہتی ہیں۔ یہ جو چونٹی جناب سلیمان سے گفتگو کر رہی تھی، یہ بھی ایک لشکر کے ساتھ تھی، اپنے لشکر کی سربراہ تھی، لشکر کی سربراہ تھی، اور باقی فوجیوں کو، باقی جو چونٹیاں ہیں ان کو خبردار کر رہی تھی کہ دیکھو اپنی حفاظت کرو۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جس طرح انسانوں میں اپنے تحفظ کا شعور پایا جاتا ہے، اسی طرح سے چونٹی جیسی انتہائی مختصر مخلوق میں بھی اپنی اور اپنی قوم کی حفاظت کا شعور پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے قوم سے کہا دیکھو خبردار، دیکھو سلمان کا لشکر آ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ لشکر میں جو لوگ ہیں وہ تمہیں کچل کے رکھ دیں، ان کے پیر یہاں سے گزریں گے تم کچل جاؤ گے، لہذا اپنا خیال کرو۔ تو یہ دشمن کی طرف سے چوکنا رہنا یہ بھی ایک پیغام ہے، اس چونٹی کے ذریعے سے بنی نوع انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر کبھی محسوس کرو کہ تمہارا دشمن تمہیں کچلنے پر آمادہ ہے تو اپنی قوم کو بیدار کرنا اور محفوظ بنانا۔ تو ملکوں میں جو فوجیں ہوتی ہیں ان کا کام یہی ہے کہ اگر محسوس کریں کہ ہمارا دشمن ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو قوم کو بیدار کریں، قوم کو آمادہ رکھیں، قوم کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ دیکھو مشکل وقت آئے گا تو تم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے رہنا، جیسا کہ قرآن میں سورہ صف میں کہا گیا کَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ، وہ لوگ اللہ کی راہ میں یوں صف وسطہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ تو سورہ نمل کی آیت میں کہ جب چونٹی آتی ہے اور اپنے قوم سے کہتی ہے کہ تم لوگ خبردار، دیکھو لشکر آ رہا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، اس میں پیغام ہے بنی نوع انسان کے لیے کہ اے بنی نوع انسان، جب تم محسوس کرو خطرات دشمن کی طرف سے تو جس طرح سے اس چونٹی نے اپنی قوم کو باخبر کیا تھا، تمہارے جو ذمہ دار ہیں وہ قوم کو باخبر کریں تاکہ سب بیدار رہیں اور دشمن کی طرف سے ہوشیار رہیں۔ اسی بات کو ایک جگہ اور کہا گیا اعدوا لهم من قوة ما استطعتم، سورہ انفال، ان دشمنوں کے لیے اپنے پاس طاقت تیار رکھو۔ ایک جملہ اور اس میں بڑا لطیف جملہ ہے، تاکہ تم اس سے خوفزدہ کرو اپنے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو، اور ان دشمنوں کو جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما دیتا ہے، جی ہاں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا انسان، یہ وہ انسان ہو یا کائنات کی کوئی بھی مخلوق ہو، اپنی حفاظت اسے کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک پیغام اور ایک درس اس آیت کے ذہن میں آ گیا۔ اچھا، اب جب چونٹی یہ بات کہہ رہی ہے اور سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں تو آپ مسکرائے، تبسم فرمایا، ضاحکہ، پھر آپ ہنسے، پہلے مسکرائے پھر ہنسے، اور پھر رسول دعا میں رب اوزعنی، اے اللہ مجھے قابو میں رکھ۔ تو یہ قابو سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ سے توفیق طلب کی جا رہی ہے؟ جی، اوزعنی کا زیادہ تر تو یہ مطلب سمجھا گیا کہ اللہ توفیق دے، یعنی ہم بے قابو نہ ہونے پائیں، ہم بے قابو نہ ہونے پائیں، تو ہمیں توفیق دے، اپنے وفق کے معنی کیا ہے؟ سہارا دے، کیونکہ انسان بگڑ بھی سکتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، جی ہاں، انسان کو اس کا نفس جو ہے وہ برائیوں کی ترغیب مسلسل دیتا رہتا ہے، اس لیے انسان کو ہمیشہ دعا کرتے رہنے چاہیے، میرے مالک مجھے توفیق دے۔ یہ جو میں نے نماز پڑھی یہ بغیر توفیق کے نہیں پڑھ سکتا ہوں، یہ جو میں نے روزہ رکھا بغیر توفیق کے نہیں کر سکتا ہوں، جو میں کار خیر کرتا ہوں تیری توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا، چونکہ نفس تو ہمیشہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ انبیاء کی آمد اسی لیے ضروری تھی کہ نفس کو قابو کیا جائے۔ یہاں پر بھی اوزعنی، مجھے قابو رکھنا یعنی مجھے توفیق دینا کہ میں ان اشکر نعمتک التی انعمت، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ اللہ جناب سلیمان پر جو نعمتیں ہیں اللہ کی وہ غیر معمولی، اللہ اکبر، بحر و بر پر قبضہ، درند و چرند پر قبضہ، پرندوں پر قبضہ، انسان پر قبضہ، جنات پر قبضہ، یعملون لہ ما یشاء، جو حکم دیتے تھے جنات لگ جاتے تھے، یہ حوض تیار کرو، یہ دیگیں تیار کرو، یہ فلاں عمارتیں تیار کرو، وہ لگے ہوئے ہیں سب، اور جو غفلت کرے اس کو باندھو ستونوں کے ساتھ۔ تو یہ نعمتیں اللہ کی جناب سلیمان پر ہر نبی سے زیادہ ہیں، کسی نبی پر اتنی نعمتیں نہیں ہیں جتنی نبی جناب سلیمان پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں کہ ان کو بر و بر کے ہر مخلوق جو اللہ کی مخلوق ہے اس پر حکمرانی عطا کر دی تھی۔ تو اب جناب سلیمان پر شکر بھی سب سے زیادہ لازمی ہوا، سبحان اللہ، جتنی نعمت زیادہ ہو اتنا ہی شکر زیادہ ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے مالک
میں اس کا بھی شکر ادا کروں کہ تو نے نبوت عطا کی، اس کا بھی شکر ادا کروں بادشاہت عطا کی، اس کا بھی شکر ادا کروں کہ ہر زمین کے حصے پر حکمرانی عطا کی، اس کا بھی شکر ادا کروں کہ چرند پرند درند جنات سب پر تو نے حکمرانی عطا کی، اور اس کا بھی شکر ادا کروں کہ میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں۔ انسان کا صحیح راستے پر چلنا بھی اللہ کا احسان ہے، سبحان ورنہ ڈگمگا سکتا ہے۔ اس ڈگمگانے سے بچنے کے لیے شروع میں دعا کرے کہ میرے مالک میں ہمیشہ صحیح راستے پر چلوں، اور جب دیکھے کہ ہاں میں صحیح راستے پر چلا تو میں شکر ادا کروں کہ میرے مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے شکر ادا کیا۔ مثلا ماہ رمضان آ رہا ہے، رات کو نیت کریں پالنے والے تو مجھے توفیق دے کہ میں کل روزہ تیرا رکھوں، شام کو جب روزہ کھولوں شکر ادا کروں پڑھنے والے تجھے مجھے توفیق دی کہ میں اس عمل کو میں نے انجام دیا۔ نماز سے پہلے توفیق دے کہ میں وقت پر اول وقت صحیح وقت پر نماز کو ادا کروں، نماز پڑھ لوں شکر ادا کروں تیرے مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے شکر ادا کیا۔ اور ذہنی کا یہ بھی مفہوم ہے کہ مجھے کنٹرول میں رکھا، نہ میں دائیں طرف بھٹکنے پایا نہ بائیں طرف بھٹکنے پایا، میں سیدھے راستے پر چلا تاکہ میں تیرے تو قابو میں جو رہے گا وہ سیدھے راستے پر چلے گا۔ قابو میں جو چیز رہے گی انسان کے وہ سیدھے راستے پر چلے گی۔ گاڑی ڈرائیور کے کنٹرول میں ہے تو صحیح چلتی رہے گی، کنٹرول سے باہر ہو جائے ڈگمگا جائے گی، کبھی ادھر پر گر سکتی کبھی ادھر گر سکتی ہے، اپنے لوگوں کو تباہ کر سکتی۔ تو اے پالنے والے مجھے قابو میں رکھنا، میرا نفس مجھے بہکاتا رہے گا، ڈگمگاتا رہے گا، مجھے راستے سے ہٹاتا رہے گا، لیکن تو مجھے قابو میں رکھنا۔ اسی قابو میں رکھنے کو لفظ توفیق سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ میرے والے مجھے توفیق دینا، یعنی تو مجھے کنٹرول کرنا۔ بہت اچھا لفظ ہے کہ قابو میں رکھنا، تاکہ میں قابو میں رہوں تیرے ہی، کسی اور کے قابو میں نہ جاؤں، نہ شیطان کے قابو میں جاؤں، نہ دنیا کی ترغیبات کے قابو میں جاؤں، نہ خواہشات نفسانی کے قابو میں جاؤں، نہ نفس امارہ کے قابو میں جاؤں۔ میرے مالک میں ہمیشہ تیرے قابو میں رہوں تاکہ جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں سب کا شکر ادا کروں، جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں اور میرے میرے ماں باپ کو شکر ادا میرے والدین کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یعنی والدین کی نعمتیں بھی میرے لیے نعمت ہوتی ہیں، اور والدین بذات خود نعمت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہاں پر ایک شکر کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے نا، شکر ادا کر سکوں۔ جی جی تو جب ایک نبی شکر ادا کرتا ہے تو اس شکر کا کیا سطح ہوتی ہے؟ سلیمان علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ وہ احسانات جو آپ نے بھی بیان فرمائے کہ آپ نے اے اللہ مجھ پر احسانات نعمتیں تو نے مجھ پر نازل کی ہے، مجھے اس کا حقدار بنایا، مستحق سمجھا مجھے تو نے، تو مجھ پر تیرے احسانات میرے والدین پر۔ اور والد کون؟ جناب داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام۔ وہ بھی ایک حد تک سلطان تھے مگر محدود سلطنت۔ جی ہاں بالکل۔ تو وہ نعمتیں، ذرا ان نعمتوں کا کچھ تو آپ نے ذکر فرمایا، داؤد علیہ السلام پر جو نعمت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ذرا اس کا آپ ذرا ذکر فرمائیے۔ اور یہ کہ پھر یہ جو شکر کو اہمیت دی جا رہی ہے، خاص طور پر یہاں پر شکر کی بات کہ میں آپ کو یاد نہیں کر رہا، میں آپ کا شکر ادا کروں گا کہ ان نعمتوں کا۔ اچھا پھر صرف یہی نہیں، وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر یہ صالحین پہ بھی میں آپ سے مجھے بات کروانی ہے لمبی۔ نبی صالحین میں کیوں شمار ہونا چاہ رہا ہے؟ انبیاء، صدیق، شہداء، صالحین قرآن کریم بیان فرماتا ہے نا، تو وہ تو نبی ہیں، ان کا مقام تو بڑا بلند ہے۔ یوسف علیہ السلام، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یوسف علیہ السلام، انت ولی فی الدنیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ کیا، یہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ صالحین کیوں شمار کرنا مقصود ہے، یا کیوں خواہش ہے ایک نبی کی کہ اس کو صالحین میں شمار کیا جائے؟ ارشاد۔ جی ہاں، یہ اس میں کئی منزلیں آ رہی ہیں۔ جناب داؤد علیہ السلام جن کے لیے کہا کہ میرے ماں باپ، کیونکہ انسان دنیا میں جو آتا ہے تو ماں باپ کی نہ جانے کتنی خوبیاں اس کو وراثتاً بھی ملتی ہیں، قانون وراثت میں بات ہے۔ اچھا پھر جو ہدایات ہیں، مثلا شادی کے بعد کیسی خاتون کا انتخاب کرو شادی کے لیے، سرکار دو عالم کی ہدایات موجود۔ اتقوا خضراء الدمن، صرف ظاہری چکا چوند مت دیکھو، پس منظر دیکھو، اچھے گھرانے کی ہو، اچھے اخلاق کی ہو، اچھے سیرت کے لوگ ہوں، ان میں شادی کرو۔ شادی ہو گئی، اب شادی کے بعد
بچہ ماں کی شکل میں آیا، اس دوران کی ہدایات دیکھیں، وہ خاتون فلاں کام نہ کرے ورنہ بچہ اندھا پیدا ہوگا، فلاں کام نہ کرے گونگا پیدا ہوگا، فلاں کام نہ کرے بے راہ رو پیدا ہوگا، فلاں کام نہ کرے وہ دنیاوی اعتبار سے خراب پیدا ہوگا، اس قسم کی ہدایات۔ تو ظاہر ہے کہ ان ماں باپ نے ان ہدایات کو مد نظر رکھا تاکہ بچہ سالم دنیا میں آئے۔ ٹھیک، جب بچہ سالم میں آئے، اب ان کی تربیت، ماں کا فرض ہے اس کو دودھ پلانا، باپ کا فرض ہے اس کے لیے تمام ضروریات کو مہیا کرنا، اچھی تربیت دینا، اچھا انسان بنانا۔ تو چونکہ انسان کے اچھا انسان بننے میں جی ماں باپ کا ایک غیر معمولی حصہ ہے، جتنی توجہ ماں باپ دیں گے اتنا ہی بچہ صالح انسان بنے گا۔ اسی لیے میں نے یہ بات اکثر عرض کی ہے کہ ماں باپ اس بات کو پیش نظر رکھیں، ٹھیک، اگر انہوں نے اپنی غفلت کی تربیت کے سلسلے میں تو معاشرے میں ایک مجرم کا اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک، اور اگر انہوں نے صحیح تربیت کی تو معاشرے میں ایک مصلح کا اضافہ ہوگا۔ خود سوچیں ماں باپ کہ معاشرے میں ایک مجرم کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں یا معاشرے میں ایک مصلح کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو چونکہ انسان کو یہ نعمتیں ماں باپ کے ذریعے سے ملتی ہیں، کچھ انہیریٹ میراث میں مل جاتی ہیں، کچھ ماں باپ کی تربیت سے ملتی ہیں۔ جب بچہ بولنے کے قابل ہوا، اسے اللہ، رسول، قرآن، کتاب، قبلہ، ان سب کو، حتیٰ کہ حکم ہے کہ جب وہ سمتیں سمجھنے لگے، سمجھاؤ یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے، اس طرف واش روم کرنا ہے، ضرورت کے لیے بیٹھنا ہے تو اس طرف رخ مت کرنا، اس طرف پش مت کرنا۔ تھوڑا اور بڑا ہو اس کو نماز کی تعلیم دینا، احکام دین سے باخبر کرنا، تھوڑا اور بڑا ہو جائے سختی کرنا۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے دولت مند تھے اور ان کے جہاز بہت زیادہ چلتے تھے، دین کے اتنے پابند، جو بچہ صبح کی نماز نہ پڑھے اس دن اسے کھانا نہیں ملے گا، اور جو بچہ نماز قضا کرے تو باقی بچے ٹیبل پہ کھانا کھائیں گے، اس کو زمین پہ بٹھا کے ناشتہ کرایا جائے گا، اور جو بچوں نے وقت پر نماز پڑھی ہوگی وہ سب ٹیبل پہ بیٹھیں گے۔ ٹھیک، ٹھیک انداز سے تربیت کا، تاکہ اس کو محسوس ہو کہ آج میں زمین میں کیوں بیٹھا، اچھا میں نے نماز قضا کی تھی، ٹھیک، آج میرا کھانا کیوں بند ہے، اچھا اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ تو یہ تربیت کا انداز ہوتا ہے۔ بچپن سے ماں باپ اگر اولاد پر توجہ دیں، چونکہ ایک اسٹیج ہے، ٹین ایجز جو کہے جاتے ہیں، 13 سے لے کے 19 تک، یہ بہت سخت ایج ہے۔ اس سے پہلے بچہ ماں باپ کا بھرپور غلام کنٹرول میں، بالکل مکمل طور پر۔ اور سلیمان علیہ السلام کی تربیت کون کر رہے ہیں؟ داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام وہ ہیں جو ایک بادشاہ بنے اور بھرپور طالوت کے حکمرانی میں جالوت سے مقابلہ ہوا، اور جناب داؤد نے اس پر اپنے طاقت کا مظاہرہ کیا کہ پھر قوم نے ان کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا۔ اور بادشاہت کے دور میں بھی ان کے سامنے قضیے لائے جاتے تھے، لوگ اپنے مسائل کو پیش کرتے تھے، ان کے وہ حل تلاش کرتے تھے۔ جناب سلیمان کے سلسلے میں بھی اور جناب داؤد کے سلسلے میں قرآن مجید میں موجود ہے کہ فرشتے آتے تھے ان سے فیصلہ کرانے کے لیے، اور یہ ایک تربیت کا انداز تھا، ایک انداز تمثیلی انداز ہوتا تھا کہ دیکھیں یہ کیسا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو چونکہ جناب سلیمان کو یہ نعمت ملی تھی کہ نبی جیسا باپ ملا، جی بلکہ نبی ملا جو بسطتاً فی العلم والجسم، علم بھی اللہ نے دیا اور جسم بھی دیا، تو طاقت بھی، ایک قوی بندہ مطلوب ہے اللہ کو، بہت قوی انسان۔ تو یہ خود ایک نعمت تھی کہ ماں باپ نبی ہے، وہ نبی ہے اور اس کے ساتھ صاحب سلطنت بھی ہے، صاحب قوت بھی ہے، صاحب اختیار بھی ہے۔ تو یہ نعمت بھی کم نہیں انسان کے لیے، اس میں پیغام ہے ہر انسان کے لیے کہ جو تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں بچپن میں، یہ تمہارے ماں باپ کی وجہ سے مل رہی ہیں۔ اچھی غذا مل رہی ہے، اچھا لباس مل رہا ہے، اچھی رہائش مل رہی ہے، اچھا ماحول مل رہا ہے، تو یہ سب ماں باپ کی بنا پر ہے۔ تم جو اچھے انسان بن رہے ہو یہ خالص تمہاری اپنی کوشش نہیں ہے، بلکہ اس میں تمہارے ماں باپ کی بھرپور کوشش شامل ہے کہ تم اچھے انسان بنے۔ تو جب اچھے انسان بنے تو اللہ کا یہ بھی شکر ادا کرو کہ تم اچھے انسان ہو، اور یہ بھی شکر ادا کرو کہ میں ان ماں باپ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اچھا انسان بننے میں مدد کی۔ سبحان اللہ۔ یہ پیغام بھی ہے کہ ماں باپ پر فرض ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح انسان بنانے کی کوشش کریں، تاکہ جب یہ اولاد شکر کی منزل میں آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا بھی شکر ادا کریں۔ اسی بات کو جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ جبکہ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ کہ انسان گن نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تحصوها،
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار نہیں کر سکتے، مگر عجیب بات ہے کہ جس طرح اللہ کی نعمتیں بے پایاں ہیں اسی طرح ماں باپ کے احسانات بھی بے کراں ہیں۔ سبحان اللہ، والدین کا مقام کتنا بلند ہے، بڑے پروگرامز اس پہ ہم کر چکے ہیں۔ اچھا اب یہ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، وہ عمل جو نیک ہو اور تو راضی ہو، یعنی ہر عمل جس کو ہم نیک سمجھیں وہ نیک نہیں ہے، اس کو سند درکار ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی مہر لگ گئی، مہر لگا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نیکی کو گھڑا نہیں جا سکتا۔ نیکی وہی کہ جو اللہ فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے دکھا دیں کہ یہ ہے نیکی، جو آپ اکثر آپ کی بات پر ایک قصہ مجھے یاد آیا۔ ارشاد۔ میں لندن میں تھا، کوئی لیکچر تھا بہت بڑا، بہت سے پروفیسر آئے تھے، بیٹھے تھے، پھر باتیں ہونے لگی ادھر ادھر کی، تو میں نے کہا جناب پروفیسر صاحب میں تو لکیر کا فقیر ہوں، کیونکہ کہ آپ اتنے اچھے تقریر کر رہے تھے، اتنی کائنات کی باتیں سمجھا رہے تھے، آسمانی مخلوقات اور یہ اور وہ سب باتیں آپ سمجھا رہے تھے، آپ کہہ رہے ہیں میں لکیر کا فقیر ہوں۔ نے کہا ہاں، میں جب کوئی کام شروع کرتا ہوں تو ایک لکیر کھینچتا ہوں، اگر یہ لکیر حضور اکرم تک پہنچ گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا کام صحیح ہے، اور اگر وہ لکیر وہاں تک نہیں پہنچی تو میں سمجھا کہ کام غلط ہے، اس لیے میں اس لکیر کا فقیر ہوں۔ سبحان اللہ، میں مصطفیٰ بیر ساخی اشرا کے دی ہم اگر بہو نہ رسیدی تمام بول ہے بیست، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اب یہ جو اعمال، یہ نبی، وقت کا نبی یہ دعا مانگ رہا ہے، اعمل صالحا ترضا ہو، چونکہ بہت سے لوگ اپنے ہر الٹے سیدھے کام کو اچھا سمجھتے ہیں، جی ہاں، اور اپنی پسندیدہ برکتیں اپنی نیکیوں سے منسلک کر دیتے ہیں، جو مرضی آیا کہ صاحب یہ نیکیاں ہمیں اس عمل سے کیا ہے، اس عمل کی سند اللہ کے رسول دے رہے ہیں یا نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نیکیاں گھڑی نہیں جا سکتی۔ یہ بات اس آیت کے ذیل میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرما دی۔ عمل صالح وہی جو اس کو پسند ہو، نیک عمل صرف وہ ہے۔ جی، ایک ہمارے عالم تھے، وہ ابھی تو خیر شہید ہو چکے ہیں بہت دنوں پہلے، ڈاکو نے ان کو پکڑ لیا اور لے گئے جنگل میں، بہت دن رکھا۔ ان سے کہنے لگے جناب ہم نے سنا ہے کہ کوئی ایسا تعویذ ہوتا ہے جس کو اگر ہم پہن لیں تو دشمن کا وار اثر نہیں کرتا ہے۔ کہنے ہاں ہوتا ہے، کہ آپ ہمیں لکھ دیجئے۔ کہنے دیکھیے ابھی تو میں آپ کے قبضے میں ہوں، جب میں گھر جاؤں گا اور حلال غذا استعمال کروں گا، چونکہ بہت اس میں شرط ہے، حلال غذا استعمال کروں گا سبحان اللہ، تب میں وہ لکھ سکوں گا۔ کہنے اچھا آپ ہماری غذا کو حلال نہیں سمجھتے ہیں، ہم اتنی محنت سے آپ کو پکڑتے ہیں۔ تو یہ ہر انسان اپنے عمل کو بہت صحیح سمجھتا ہے، حتیٰ ڈاکو بھی جو لوگوں کو اغوا کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت صحیح کام کر رہا ہوں اور اچھی روزی کما رہا ہوں۔ تو اس لیے ہے کہ نہیں، دیکھو تمہارے اس عمل سے اللہ راضی ہے یا نہیں، اللہ کی رضا کا راستہ محمد کا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو یہ لکیر پہنچ رہی سرکار دو عالم تک تو عمل صحیح ہے، سرکار تک نہیں پہنچ رہی ہے تو تمہارا عمل باطل ہے، چاہے تمہاری نگاہوں میں کتنی اچھا ہو، کتنی خوبصورت ہو، کتنی فائدہ مند ہو، تمہاری نگاہ میں کتنا ہی وہ بلند و بالا ہو، لیکن اگر حضور تک نہیں پہنچا تو وہ مٹی ہے، حضور تک پہنچ جائے تو سونا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فوراً وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اب یہاں بھی رحمت، میرے اعمال پہ کوئی گھمنڈ نہیں ہے، تیری رحمت، تیری رحمت، چونکہ ہر انسان جو اگر عبادت بھی کرتا ہے اللہ کی رحمت سے کرتا ہے، سبحان اللہ، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت سے پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے اللہ کی رحمت سے کرتا ہے، نیک عمل انجام دیتا ہے اللہ کی رحمت سے کرتا ہے، بیواؤں کی خبرگیر کرتا ہے اللہ کی نعمت سے کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ توفیق وہ عطا کرنے والا ہے، اور شاید اسی لیے میں نے گزشتہ بیعت عرض کی کہ روزانہ انسان کو بار بار اللہ سے کہنا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، جی، تاکہ میں ہمیشہ سیدھے راستے پر ہوں۔ صبح کو بھی کہا اہدنا الصراط المستقیم، دوپہر کو بھی کہا اہدنا الصراط المستقیم، شام کو بھی کہا اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ کہنا صرف لقلقہ لسانی نہ ہو بلکہ دل کی ترجمانی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کی جو آخری نماز ادا فرمائی اس میں بھی اہدنا الصراط المستقیم پڑھا، یعنی ہدایت مستقل مانگنے والی چیز ہے، ہر آن
کیونکہ زندگی کا جتنے لمحات ہیں سبحان اللہ، سب میں شیطان بھی حاوی ہو سکتا ہے، اس لیے انسان رحمان سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھے اور اسے کہتا رہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب ایک بات اور ہمیں سکھا دیجئے، میں نے انٹرو میں بھی یہ سوال رکھا تھا، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اب یہ نبی عبادک الصالحین کہ اے اللہ تو مجھے صالحین نیک بندوں میں رکھ اپنی رحمت سے۔ نبی یعنی جو قرآن کریم فرماتا ہے کہ سب سے بلند، انبیاء، صدیق، شہداء، صالحین، تو نبی صالحین میں کیوں شمار ہونا چاہ رہا ہے؟ شاید اس کی ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، سرکار دو عالم سے پہلے جتنے انبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سب سے بلند مرتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام جی جو ابو الانبیاء ہیں۔ جی ہاں، یہ لفظ صالحین سب سے پہلے انہی کے لیے استعمال ہوا ٹھیک کہ وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ کہ وہ قیامت میں وہ صالح بندوں میں ہوں گے، ٹھیک، یعنی قیامت میں ظاہر کیٹیگریز ہوں گی، یہ مومنین ہیں، ان کے آگے پھر کچھ متقی، ان سے زیادہ تقوی رکھنے والے، ان سے زیادہ تقوی رکھنے والے، ان پر انبیاء، مرسلین، اور سب سے آگے سرکار دو عالم ان کے برابر میں جناب ابراہیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، جی تو یہ ایک انداز یہ بھی ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اے میرے مالک، جس طرح تو نے جناب ابراہیم کو جو میرے جد اعلیٰ تھے، جی جناب سلیمان کہہ رہے ہیں میرے جد اعلیٰ تھے جناب ابراہیم، تو نے جس طرح ان کو صالحین کا درجہ عطا کیا کہ تیری نگاہ میں جو صالح ترین افراد ہو سکتے تھے ان میں تو نے ان کو بلند مرتبہ پر فیض کیا، تو مجھے بھی انہی کے راستے پر چلتے ہوئے انہی کی طرح صالح بندوں میں شمار کرنا، چونکہ انسان کہیں بھی ڈگمگا سکتا ہے، ہر لمحہ اس کی زندگی میں ایسا آ سکتا ہے کہ جو اس کو راستے سے ہٹا دے، اس لیے اس دعا کے ذریعے عام بندوں کو بھی سکھایا جا رہا ہے کہ تمہاری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ تمہارے عمل سے اللہ راضی بھی ہو ٹھیک، اور تمہیں وہ توفیق دے کہ تم اس کی رحمت سے اللہ کے صالح بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو اگرچہ دعا سلیمان کی زبانی ہے مگر اس میں تربیت ہے، چونکہ قرآن ایک تربیت کا نظام قیامت تک کے لیے دینا چاہتا ہے، اس لیے ہر بندے کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگرچہ تم کسی عمل کو نیک سمجھ رہے ہو مگر پہلے یہ دیکھنا کہ اس عمل سے اللہ راضی ہے یا نہیں، اور پھر یہ دیکھنا کہ جتنے صالح بندے اللہ کے گزرے ہیں ان کے عمل کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر عمل ان کے مطابق ہے تو تم سرخرو ہو، اگر نہیں ہے تو اصلاح کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، وہاں بھی صالحین کا ذکر آ گیا۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے ذکر فرمایا اور یہاں بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور یعنی یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو انبیاء عمل صالح کرتے ہیں تو اس کے مقبول ہونے کی دعا کیوں مانگتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے بیت اللہ شریف کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ اکبر، یعنی یہ نیک عمل ہے ظاہر، اور نبی کا ہر عمل ہی نیک ہوتا ہے، تو اس کی قبولیت کی کیا نبی کا عمل یعنی ظاہر ہے نیک عمل، عمل صالح، اس کے قبول ہونے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، یا اللہ صرف نبی کو دعا مانگنا سکھا رہا ہے کہ اپنے کسی عمل پر گھمنڈ نہیں کرنا؟ گھمنڈ نہیں کرنا، غرور مت کرنا، فخر مت کرنا، بلکہ عاجزی کا اظہار کرتے رہنا۔ چاہے تم میرا گھر بنا رہے ہو، اخلاص کے ساتھ بنا رہے ہو، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، تم صرف میری خوشنودی کے لیے کر رہے ہو، مگر اس میں بھی دیکھو خبردار تمہارے شہر ذہن میں کوئی فخر نہ آنے پائے، عاجزی پیش نظر رہے، کیونکہ اس کو عاجزی بہت پسند ہے۔ تکبر عزازی لاخار کر، بقار مذلت گرفتار کر، تو چونکہ اس کی نگاہ میں فخر و مباحات انتہائی ناپسندیدہ ہے، وہ بندے کی عاجزی چاہتا ہے، انکساری چاہتا ہے، اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الفقر و فخری، سبحان اللہ، میرے مالک تیرا محتاج ہوں، یہ میرا فخر ہے۔ ٹھیک، یہ کمال عاجزی، کمال عاجزی کا الفقر و فخری، میرا فخر یہ ہے کہ میں تیرا محتاج ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، تیرا محتاج ہوں۔ ان بندگان خدا میں کسی کا تو نے مجھے محتاج نہیں بنایا، صرف اپنا محتاج رکھا، یہ میرے لیے قابل فخر بات ہے۔ تو چونکہ انبیاء مقام تربیت میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک، اور بارگاہ معبود میں مقام عجز میں بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں، کیونکہ عاجزی اللہ کو زیادہ پسند ہے، تو بندوں میں جتنا جو ممتاز ہے اس کی عاجزی بھی اتنی ہی زیادہ آپ محسوس کریں گے۔ انبیاء کو دیکھیں، پھر اس کے بعد اولیاء کو دیکھیں، پھر صالحین کو دیکھیں، جس کا مرتبہ جتنا تقوی پرہیزگاری میں بلند ہوگا اتنی اس کے اندر عاجزی زیادہ ہوگی۔
ٹھیک. تو سرکار دو عالم چونکہ کائنات کے سب سے بلند مرتبہ ہیں، اس لیے ان کے عبادتوں میں ان کی عاجزی سب سے زیادہ نظر آتی. رات بھر کھڑے ہیں، پیروں پر کھڑے ہوئے ہیں، جس کے بنا پر پیروں پر ورم آ جاتا ہے. یہاں تک کہ قرآن میں آیت نازل طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، میرا حبیب ہم نے آپ کو پر قرآن اس لیے تھوڑی طرح کا اپنے آپ کو اتنی مشقت مٹا دی، اتنی مشقت کے پیر ورم کر جائیں اللہ اکبر. کھڑے ہوئے ہیں اس کی عبادت میں. تو یہ کمال عاجزی ہے. چونکہ بندہ جو کچھ ہے اس کے پاس اللہ کی عطا ہے، یہ عبادت بھی اس کی توفیق ہے. سبحان اللہ. میں نے جو کام نیک کیا یہ بھی اس کی توفیق ہے. جب تیری توفیق ہے تو تو اسے قبول بھی فرما، اور میرے ذہن میں کبھی کوئی فخر نہ آنے پائے. سبحان اللہ. ہمیشہ میں عاجزی کے راہوں پر چلوں، کیونکہ عاجزی تجھے پسند ہے. تو میں جو کام بھی، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی بڑا کام ہو، دینی اعتبار سے کتنے بلند کام ہو، مگر اس میں میری عاجزی شامل رہے کہ میں ہر آن تیری رضا کا محتاج رہوں. اسی لیے دیوار اٹھاتے جا رہے ہیں، پالنے والی سے قبول فرما، پالنے والی سے قبول فرما. کعبہ کی چھت ڈال رہے ہیں، پالنے والی سے قبول فرما، ہمارے اس عمل کو قبول فرما. یہ کیا ہے؟ کمال اخلاص کے ساتھ کر رہے تھے، مگر دنیا کو پیغام بھی دینا تھا کہ چاہے عمل تمہارا کتنا نیک ہو، مگر عاجزی کے ساتھ کرنا، رب سے اس کا تعلق برقرار رکھنا، اور اس سے دعا کرتے رہنا. کبھی تمہارے دل میں فخر نہ آنے پائے، ہمیشہ عاجزی کے راہ پر چلتے ہوئے صالحین میں شامل ہو جائے. سبحان اللہ. تو جنت میں داخلے کا جو راستہ ہے وہ عمل صالح یا مقبول اعمال یا اللہ کی رحمت؟ سوال آپ سے. جہاں یہ تینوں چیزیں، یعنی اللہ کی رحمت بھی ضروری ہے، توفیق ہونی چاہیے عمل شروع کرتے وقت، ٹھیک. عمل کو انجام دینے میں اس کی ہدایت ہونی چاہیے، اهدنا الصراط المستقیم. ٹھیک. عمل انجام دے چکے تو اس کا شکر ہونا چاہیے، اس شکر میں بھی فخر نہیں ہونا چاہیے. اے میرے مالک، یہ جو میں نے عمل انجام دیا ہے یہ میرے اپنی طاقت سے نہیں ہے بلکہ تیری رحمت سے ہے. ایک جگہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جنگ خیبر آپ جانتے ہیں کتنی عظیم جنگ ہے، اور کس خطرے سے خیبر کے در کو اٹھایا ہے. وہ عجیب تاریخ حیثیت ہے کہ جس دروازے کو 40 آدمی کھولا کرتے تھے، اس پورے دروازے کو علی بن ابی طالب نے جنگ کے موقع پر اپنے ہاتھوں سے یوں اٹھا لیا. تو کسی نے کہا کہ یا علی ایسی طاقت کہاں سے آئی؟ کیا فرمایا؟ ما قلعت الخیبر بقوت جسمانیت ولکن قلعتها بقوت ربانیت. میں نے اس کو اٹھایا تھا، یہ میری جسمانی طاقت تھوڑی تھی، اس کے عطا تھی. یہ کمال اخلاص کی منزل ہے کہ انسان جو عمل بھی انجام دے وہ سمجھ لے کہ میں خود سے کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہ اگر میں نے عمل انجام دیا ہے تو اللہ کی توفیق ہے. اگر میں نے نماز شب پڑھی ہے تو اس کی رضا کی بنا پر پڑھی ہے، اس کی توفیق کی بنا پر پڑھی ہے. میں ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں تو اس کی توفیق کی بنا پر رکھے ہیں. میرے جسم میں کہاں طاقت تھی کہ میں 16 گھنٹے بھوک اور پیاس برداشت کرتا، مگر اس نے توفیق دی تو میں اس پر گامزن ہوا. تب مجھے شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کی رحمت کا متمنی بھی رہنا چاہیے کہ جس طرح میرے مالک تو نے اپنی رحمت سے آج کا یہ روزہ مکمل کرایا، اگلا روزہ بھی مکمل کرانا. آج یہ عبادت کرائی، اگلی عبادت کی بھی توفیق عطا فرمانا. آج یہ کار خیر میں تیری رحمت سے میں انجام دیا، آئندہ بھی تیری رحمت اسی طرح میرے شامل حال رہے، تاکہ میں زندگی کے آخری سانس تک وہی کام کرتا رہوں جس میں تیری رضا شامل ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت ساری باتیں ٹو ڈوز بھی آپ نے بیان فرما دی ہے، لیکن ہر پروگرام کے آخر میں کرنے کے کام جو ہم ایک سوال رکھتے ہیں. لاسٹ 2 منٹس اس آیت کی روشنی میں ذرا امت کو پیغام دے دیجئے کہ یہ آیت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، ہمیں اپنی زندگی کس انداز سے، کس ڈھب سے رکھنی چاہیے اس آیت کی روشنی میں. ارشاد. جہاں اصل میں بات یہ ہے کہ اگر انسان اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کا احساس کرتا رہے تو وہ شکر کے راستے سے کبھی ہٹ نہیں سکتا. سبحان اللہ. روایت میں ایک شخص موجود ہے جو آیا سرکار کے پاس، کچھ طلب کرنے آیا تھا مگر ابھی زبان نہیں کھل رہی تھی. تو حضور نے محسوس کر لیا، فرمایا کہ اے شخص، تجھ پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں تو نے ان کو شمار کیا؟ آنکھوں میں روشنی کس نے دی، کانوں میں سماعت کس نے دی، زبان میں قوت گفتار کس نے دی، تیرے ہاتھ میں قوت گرفت کس نے دی، پیروں میں چلنے کی طاقت کس نے دی؟ ان نعمتوں کا تو شکر ادا کیا؟ اور پھر تو جو آیا ہے اپنی حاجت لینے کے لیے، پیش کرنے کے لیے، تو کیا پہلے تو نے ان ساری نعمتوں کو شکر ادا کر لیا؟ شرمندہ ہوا. کہا نہیں حضور. میں کہا کہ نہیں، جاؤ
اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، اس کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرتے رہو گے ہم تمہیں نعمتیں زیادہ سے زیادہ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان إِنَّ عذابی عَذَابِي لشدید، لَشَدِيد۔ شدید کفر نعمت کرو گے۔ مسلمانوں کی زبحالی کی بنیادی وجہ یہ کہ وہ شکر نعمت کے بجائے کفران نعمت کرتے رہے، جس کی بنا پر دنیا سے پیچھے ہو گئے، دنیا آگے بڑھ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہم نے آج بھی آپ سے حسب روایت بہت سیکھا۔ خواتین حضرات، باقی یہاں مکمل ہوا، بہت ساری گفتگو اس آیت کے ذیل میں ہو سکتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا، اس پر گفتگو فرمائی۔ علامہ صاحب نے خواتین حضرات رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ واضح کیا علامہ صاحب نے۔ ہم ایک بار پھر آپ کے شکر گزار۔ وقت یہاں مکمل ہوا۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنی مرتبہ حج ادا فرمایا؟ درست جواب 1 مرتبہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینے کا محاصرہ کیا گیا تھا؟ 15 دن، 30 دن یا 40 دن؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430098 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ آج کے ونر کے نام کا اعلان علامہ صاحب فرمائیں گے اور پرچی برآمد ہو گئی ہے، اور آج کے ونر ہیں جناب شاہد رشید ابن رشید احمد۔ کہاں سے؟ شہر؟ اور یہ ہیں چک عبداللہ اسلام آباد سے۔ چک عبداللہ اسلام آباد۔ شاہد رشید صاحب چک عبداللہ اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم مال سے بہتر ہے، علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور قرآن کریم علامہ صاحب کیا فرماتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فوقیت، فضیلت علم کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار